بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور کرم سے آج ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے لوگوں کو حج کے دوران تجارت کی اجازت کا ذکر فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لیس علیکم جناح، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو حج کے زمانے میں تجارت کے ذریعے فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل۔ اس بات میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ زمانہ حج کے اندر اللہ پاک تمہیں توفیق عطا کرے تو جب تم اللہ کے گھر میں جاؤ تو اللہ کے گھر میں جاتے ہوئے اگر تم تجارت کے ذریعے فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہاں آپ یہ نقطہ سن کے آپ کو ایک ایمان کی تازگی ملتی ہے کہ اللہ کریم ہے، اس نے ہمارے اوپر حج فرض قرار دیا ہے۔ یہ حج جو ہے یہ فرض ہے صاحب استطاعت پر، جس کو مالی استطاعت ہو اور وہ حج کے سفر کے اخراجات اس کے پاس موجود ہوں اور گھر کی ضروریات بھی وہ پوری کر سکے تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اور اگر کوئی ایسی صورت میں حج ادا نہیں کرتا تو احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، مفہوم حدیث ہے کہ ہمیں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں، حضور نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی انسان کو مالی وسعت بھی ہے اور اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں تو وہ حج کے فریضے کو اگر پیچھے کر دیتا ہے، ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے اوپر بڑے فرائض ہیں، فلاں فرائض ہیں، فلاں ڈیوٹیاں ہیں، پہلے او کر کے نہیں پھر کر سا، تو یہ ہم نے اپنے طور پر اس کی ایک ترتیب بنا لی ہوتی ہے، اور وہ ترتیب ہماری زندگی کے معاملات ہمارے طرف سے ہے، اس ترتیب کا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تعلق نہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کے اوپر جو چیزیں فرض قرار دی ہیں ان میں ایک حج بھی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کریم کی، یہ دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے حکم دے دیتا کہ بے لوگوں تمہارے اوپر حج فرض ہے، ادا کرو، لیکن یہ اس نے اپنی رحمت بھی ساتھ زائد ہمیں عطا کر دی اور کہا کہ اس سفر میں اگر تم جاؤ تو اگر تمہارے پاس مال تجارت ہو، تم کوئی چیز بیچنا چاہو یا خریدنا چاہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے ہاں یہ ذہن میں ایک بات پائی جاتی تھی، ان کا خیال تھا کہ جس نے حج کے ساتھ تجارت کی، کوئی خریدنے بیچنے کا عمل کیا، اس کی عبادت قبول نہیں، حج اس کا نہیں ہوا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اللہ کریم نے اس بات کے رد میں نازل کی کہ کوئی شخص یہ فیصلہ اپنے طور پر نہ دے کہ اگر کوئی نیک کام کرنے کے لیے انسان جاتا ہے اور اللہ کے گھر کا طواف اور حج و عمرہ کرتا ہے اور اس دوران اسے کوئی مالی نفع مل سکتا ہے، وہ کوئی تجارت کر سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تاجروں، مزدوروں اور اونٹ چرانے والوں کے لیے حج کے جواز کا فتویٰ ہے۔ ایک طرح سے اس زمانے میں، چونکہ آج تو گاڑیاں یا دیگر چیزیں ہیں، تو پرانے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اونٹوں کے ذریعے لوگ سفر کرتے تھے، جو طواف نہیں کر سکتے یا حج کے مناسک ادا نہیں کر سکتے تھے خود چل کے، تو وہ سواری لے لیتے تھے، تو وہاں کے جو بدو تھے وہ اونٹ اپنے کرائے پر دیتے، تو دوسرے لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ دیکھو جی انہوں نے حج کی عبادت کے دوران اپنی تجارت شروع کر دی ہے۔ تو یہاں سے بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اتنا عظیم فریضہ جو حج ہے،
جس میں اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کا قرب اس کو حاصل کرنا ہے، تو اس میں بھی اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے آسانی عطا کر دی۔ کہا اس دوران بھی اگر تمہیں اللہ کا فضل ملتا ہے، اگر تمہیں جائز ذرائع سے مالی منفعت ملتی ہے تو اسلام تمہیں نہیں روکتا، دین تمہیں نہیں روکتا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اجازت ہو گئی تو اب انسان کیا کرے کہ حج ہی اسی لیے کرے کہ یہاں سے مال لے کے جانا ہے، وہاں سے لے کے آنا ہے، اور دوران حج بھی، مناسک حج کے دوران بھی وہ اسی کام میں لگا رہے۔ یہ بھی معاملہ اللہ پاک نے یہاں پر اجازت اگر عطا کی تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اصل مقصود تو حج کی عبادت ہے، حج کرنا اصل مقصود ہے، اللہ کی عبادت کرنا، طواف کعبہ کرنا، مناسک حج ادا کرنا، یہ اصل مقصود ہے۔ آپ اس کو مکمل ادا کرتے کرتے اگر ساتھ نفع لیں یہ اجازت ہے، لیکن اگر آپ کے فرائض متاثر ہوں، مناسک حج متاثر ہوں، اور جو آپ کے اوپر فریضہ ہے وہی آپ پورا ادا نہ کر سکیں اور آپ لین دین تجارت وغیرہ میں لگے رہیں، تو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی، یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مقصود حقیقی جو اس عبادت کی ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ قرآن مجید اس کے ساتھ اسی آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے واپس آؤ، کدھر آؤ؟ مشعر حرام کی طرف، مزدلفہ کی طرف، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو وہاں مشعر حرام جو ہے مزدلفہ کے مقام پر اللہ کا ذکر کرو۔ کیسا ذکر کرو؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، جس طرح تمہیں ہدایت دی گئی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم اس سے پہلے گمراہی میں کا شکار تھے۔ یعنی قرآن آیا، اللہ کی ہدایت آئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے صدقے سے اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے عطا کیے، عبادت کے طریقے عطا کیے، حج کے ارکان ہمیں ادا کیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے، جب عرفات والا دن گزار کر واپس مینا میں آؤ، مزدلفہ میں آؤ، مزدلفہ مشعر حرام کے پاس، تو وہاں پر بھی تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو۔ تو یہاں آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو مقصود سفر ہے حج کا وہ اللہ کی یاد ہے، ہر جگہ ہر مقام پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ سے عبادت، اللہ سے مانگنا، تو یہ چیز جو ہے یہ مقصود اصلی ہے۔ دوران سفر یہ قائم رہنی چاہیے، اگر یہ قائم رہتے ہوئے کوئی لین دین اگر آپ کریں گے تو کوئی حرج نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ کریم نے ایک تو اجازت دی کہ حج کے دوران آپ تجارت کر سکتے ہیں، دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب عرفات کا آپ وقوف کر لیں، جو مین رکن ہے حج کا، جب عرفات والے دن آپ وہاں پر قیام کر کے وقوف کر کے ایک دن کا وہاں سے واپس آئیں گے تو مشعر حرام یہ مزدلفہ کا مقام ہے، وہاں پر رک کر اللہ کے ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور پھر عبادت اور ذکر کا طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو اللہ نے قرآن میں، شریعت نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ جب عرفات سے واپس آؤ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، عرفات کا وہ دن ہے جو مین حج کا دن ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم یہاں ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں، یہ 9 ذی الحجہ، 9 تاریخ چاند کی، ذی الحجہ کی 9 تاریخ یہ فرض ادا کیا جاتا ہے، وقوف عرفات ہوتا ہے۔ اور یہ عرفات جو ہے اس کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں 2 بڑی مخصوص اور بڑی خاص قسم کی روایات ہیں جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہیں۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ عرفات کا وہ جو مقام جہاں پر حج کا مین رکن ادا ہوتا ہے اس کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی جب جدائی ہوئی تھی آسمان سے اترنے کے بعد، تو مقام عرفات پر دونوں 9 ذی الحجہ کو ملے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ عرفہ، عرفان پہچان کو کہتے ہیں، تو اس طرح ان کو آپس میں پہچان ملی، تو اس جگہ کو
مقام عرفہ کہا گیا، مقام کا نام عرفات رکھا گیا، اور دن کا نام عرفہ رکھا گیا، یعنی ایسا دن جس دن اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی آپس میں دوبارہ ملاقات ہوئی اور ان کی پہچان ہوئی۔ تو ایک قول کے مطابق یہ عرفات کو عرفات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس دن پوری کائنات کے تمام انسان ایک دن ایک لباس میں جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کو جانتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیے، اور وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ تو اس لیے اس دن کو عرفہ کا دن، یعنی آج کے دن ہر انسان نے اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو عرفات والا دن ہے، اس دن جو آپ وقوف کرتے ہیں، وقوف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، چلتے چلتے اگر آپ درمیان میں رک جاتے ہیں، اس کو وقفہ یا وقوف کہتے ہیں۔ تو جو وقفہ عرفات ہے، اس کے بعد انسان وادی مزدلفہ میں مشعر حرام ایک مسجد وہاں پر بنی ہوئی ہے، جو پہاڑ وہاں پر ہے، قزا اس کا نام ہے، پہاڑ کا نام ہے قزا، وہاں پر ایک مسجد ہے مشعر حرام، اس کے پاس مزدلفہ کا ایریا ہے، ایک مخصوص وہاں پر جگہ ہے وادی محصر، اس میں عبادت کرنا، ٹھہرنا، رکنا اس کی اجازت نہیں، باقی تمام وادی مزدلفہ کے اندر آپ وہاں پر قیام کرتے ہیں۔ جو امام صاحب ہوتا ہے وہ وہاں پر اس مسجد میں قیام کرتا ہے۔ تو جو ساری وادی مزدلفہ وہ موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور اس کے قرب و جوار میں جو جتنا اس مسجد کے قریب ٹھہرتا ہے وہ زیادہ اجر کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ فرمایا کہ جب عرفات سے واپس مشعر حرام والی مسجد اور مزدلفہ کے ایریے میں آؤ تو وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا۔ تو یہاں پر جو واپس آنا ہے وقوف مزدلفہ ہے، پہلے آپ نے عرفات کے مقام پہ ٹھہرے، دن پورا وہاں گزارا ہے، لیکن جب آپ وقوف جو عرفات ہے یہ واجب ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اور یہ فرض ہے، اور جو مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے یہ واجب ہے۔ یعنی اگر آپ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں موجود نہیں تو آپ حج میں شامل نہیں، لیکن اگر وادی مزدلفہ اگر آپ مشعر حرام کے قیام میں آپ موجود نہیں ہیں تو آپ کے اوپر ایک قربانی لازم آتی ہے، کیونکہ یہ واجب ہے، واجب چھوڑیں گے تو ایک قربانی دیں گے، لیکن اگر عرفات کے میدان میں آپ موجود نہیں آپ کا حج نہیں ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، لوگو جب واپس عرفات سے واپس آ جاؤ تو اس اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہ تھے۔ اب گمراہی کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس میں سے ایک بات ہم آگے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، لوگو تم وہاں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں۔ یہاں ایک خاص بات ہے، وہ خاص بات یہ ہے کہ جو مکہ کے رہنے والے تھے، جو اہل مکہ اہل حرم تھے، ان کے اندر ایک زوم پایا جاتا تھا اپنی بڑائی کا۔ وہ کہتے تھے نحنو وطان حرم ہی، وہ اپنا لفظ ایسے بولتے نحنو اہل اللہ، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ وطان حرم ہی، اور اس کے حرم کے اندر ہم رہتے ہیں، ہمیں یہ خاص فضیلت ملی ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے خاص اسپیشل بات ہے۔ اب یہاں سے ہم عرفات کیوں جائیں، ہم ادھر مزدلفہ میں ہی بیٹھے رہیں گے۔ تو وہاں پر مزدلفہ کے اندر بیٹھ کر عرفات کا وہ وقوف نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا بات سنو، تم اگر اللہ کے حرم کے اندر بھی رہتے ہو تو تمہارے لیے بھی حکم وہی ہے جو باقی عام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہے، سب کا کے لیے ایک حکم ہے ثم افیدوا، پھر تم واپس لوٹو من حیث افاض الناس، جہاں سے عام لوگ واپس لوٹتے ہیں۔ یہ خاص بات ہے، اللہ پاک نے فرمایا اس میں کوئی پریویلیج نہیں۔ اللہ نے یہاں پر سب سے بڑی مثال دے دی، کہا کہ اگر میرے حرم کا بھی اگر رہنے والا ہے، میرے گھر کے اندر رہتا ہے، وہ سب سے بڑا سجادہ نشین، دنیا کی سب سے بڑی درگاہ کا سجادہ نشین ہے، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ آپ بات سمجھ لیں۔ اور دنیا میں دیکھیں گے آج دنیا فتنوں کا شکار ہے،
اگر کوئی بندہ کسی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، کوئی محتمم بن گیا، کوئی عالم بن گیا، کوئی پیر بن گیا، کوئی مولوی بن گیا، یا کسی طرح سے اس نے کوئی مذہبی لبادہ اوڑھ لیا، تو وہ اپنے آپ کو تمام معاملات سے مبرہ قرار دیتا ہے، اور باقی لوگوں کے لیے وہ سارے فرائض ہیں۔ اللہ نے یہاں مثال قائم کی اور حکم ارشاد فرمایا یہ سب کے لیے ایک جیسا حکم ہے، ثم افیدوا، پھر تم وہیں سے جا کر واپس آؤ، من حیث افاد الناس، جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو۔ تم یہ بات کیا سوچ کے بیٹھ گئے کہ ہم اللہ والے بن گئے، ہم اللہ کے گھر میں رہنے والے بن گئے، اب ہمارے لیے یہ ارکان، یہ چیزیں، یہ باقی باتیں، اس میں اجازت ہے، چھوٹ ہو گئی؟ نہیں، فرمایا اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ بات سمجھ چکے کہ جب عرفات والے دن، حج والے دن واپس آتا ہے انسان، تو مزدلفہ میں قیام ہوتا ہے، اور عرفات میں اگر قیام وقوف نہیں کرے گا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مکہ والوں کی، حرم والوں کی یہ ادا کو ناپسند کرتے ہوئے ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اسلام یہ سب کے لیے مساوات کا درس دیتا ہے۔ یہ آج ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے، اسلام کی نظر میں ہر شخص ایک جیسا ہے، برابر ہے، اور بالخصوص حج کی جو عبادت ہے اس میں تو سارا کچھ یہی بتا رہا ہے، لباس ایک جگہ جیسا ہے، عمل سارے ایک جیسے ہیں، طواف ایک جیسا ہے، جتنے بھی مناسک حج ہیں سب کے لیے ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں رکھا گیا، اور پوری دنیا کے سامنے مساوات انسانی کا سب سے بڑا مظاہرہ کر کے اسلام پیغام یہی دیتا ہے کہ لوگوں، اسلام مساوات کا دین ہے۔ ہندوازم میں کیا تھا کہ یہ برہمن ہے، یہ ویش ہے، یہ کھشتری ہے، یہ فلانا ہے، یہ بڑی ذات کا ہے، یہ چھوٹی ذات کا ہے۔ اللہ نے، قرآن نے، اسلام نے، حضور نبی رحمت نے ان سب چیزوں کو توڑ دیا، لیکن آج تک ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ اصلاح کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑی ذات، سب سے بڑا نام وہ دین ہے، اس دین سب سے بڑی ذات ہے۔ اگر کسی کے پاس دین ہے تو وہ سب سے افضل ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے خیر، سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ اب یہاں پر ذات گم ہو گئی، کوئی نسل نہیں یہاں پر۔ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو ٹھیک ہے، راستہ موجود ہے، تم یہ کہہ کر بڑے نہیں بن سکتے، کردار تمہارا سب سے سیاہ ہو اور تم گناہوں کے اندر ملوث ہو اور ظالم زمانے کے مشہور ہو اور کہو جی میری قوم فلاں ہے اس لیے میری عزت کی جائے۔ نہیں، اللہ نے کہا عزت لینی ہے تو ایک طریقہ موجود ہے، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک قابل عزت، ناموری اور بہتری، سب سے بہتری، سب سے زیادہ عزت کس کے لیے ہو گئے؟ اتقاکم، تم میں سے جو قابل سب سے زیادہ متقی ہوگا، جو سب سے زیادہ متقی، نیک، اللہ سے ڈرنے والا، توبہ کرنے والا۔ اب اس میں اس کی نسل قبیلہ نہیں شامل، بلکہ اللہ نے ایک اصول دیا، بڑائی کا اصول تقوی اور بلندی کا اصول، اللہ کے قرب کا اصول تقوی ہے۔ حاضرین گرامی، 2 منٹ میں آپ کے اور لوں گا۔ حج کا ایک مختصر طریقہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے، اور جو حج کر کے آئے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہو جائے گی، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے ایک محبت کا ایک پیغام ہوگا۔ اللہ جی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی مکہ شریف سے نکل کر مینا کی طرف چلے جاتے ہیں، جہاں پر خیمے لگے ہوئے ہیں، خیموں میں، اور وہاں پر 8 وہاں پر گزارتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے وہاں سے چلے جاتے ہیں عرفات میں۔ عرفات کے اندر پورا دن وہاں پر رکے رہتے ہیں، اور سب ایک امام کے پیچھے ایک اذان کے ساتھ ظہر اور عصر کی 2 نمازیں 2 تکبیروں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور دونوں نمازوں کے درمیان اور کچھ نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے سوائے 4 سنتوں کے۔ اگر آپ سنتیں ظہر کی ادا کرنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نمازیں آپ بغیر امام کے پڑھتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت بڑا عرفات کا میدان ہے تو امام کے ساتھ سارے لوگ نمازیں ادا نہیں کر سکتے، تو اگر آپ نے امام کے ساتھ ادا نہیں کی، کیونکہ بہت بڑا علاقہ ہے، میں نے بھی خود ایسے ہماری نمازیں امام کے بغیر ہم نے خود ادا کی ہے،
تو یہاں پر مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پر پھر آپ اپنی نماز اپنے وقت پر ادا کریں، ظہر کی نماز وقت پر ادا کریں اور عصر کی اپنے وقت پر ادا کریں، اور جب غروب شمس ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو آپ کا وقوف مکمل ہو جائے گا، اعلان ہو جاتا ہے وہاں سے واپسی، اور غروب آفتاب یعنی غروب شمس کے بعد فوراً آپ واپس مزدلفہ، جہاں سے آپ نے مشعر حرام جہاں پر حکم ہے، وہ جو قزا پہاڑ پر مشعر حرام ہے کھلے میدان میں، وہاں پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں کٹھی ادا کرنی ہوتی ہیں، اور وہاں پر اول وقت میں فجر کی نماز ادا کر کے صبح ہو جائے تو وہ 10 ذی الحجہ ہوگی، وہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن آ جائے گا، تو اس دن پھر آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں جمرہ عقبہ کو، بڑے شیطان کو، پھر قربانی کر کے بال آپ منڈوا دیں یا کتروا دیں، اور پھر جو قربانی کے باقی 3 دن ہیں ان میں آپ کسی دن طواف زیارت، ایک آخری طواف کرنا ہوتا ہے کعبہ جا کے، حرم جا کے، لیکن پھر طواف زیارت کے بعد آپ نے مینا میں ہی 3 دن قیام کرنا ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اجازت ہے، ہم آگے پڑھیں گے، اگر کوئی بندہ 2 دن بھی قیام کر لے تو اس کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی 11 12 13 اس کی زوال کے بعد آپ ان 3 دنوں میں وہاں پر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، اور جب یہ 12 کو بھی اگر آپ کنکریاں مار کر واپس مکہ آنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا پاک ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔